بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر ایک دفعہ پھر ڈیلس امریکہ غامدی سینٹر سے حاضر خدمت آغاز کرتے ہیں۔ ہم سب شکریہ آپ کے وقت کا، دعوت دین اور اس کا طریقہ کار سلسلہ گفتگو کی آج چھٹی نشست ہے۔ موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بڑی وضاحت سے غام صاحب یہ نقطہ آپ نے پیش کیا تھا کہ قرآن مجید کے اندر جو دعوت کا طریقہ کار بیان ہوا ہے وہ ذمہ داریوں کے لحاظ سے مختلف ہے۔ پیغمبر کی دعوت الگ ہے، قوموں میں ذریت ابراہیم کی دعوت بالکل الگ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے علماء کے لیے جو دعوت کا دائرہ مقرر کیا وہ بھی الگ ہے۔ حکمرانوں یا نظم اجتماعی کے لیے بھی ایک الگ ضابطہ ہے جو سامنے آتا ہے، اور عام آدمی کی دعوت بھی ان سب سے مختلف ہے۔ چاہتا ہوں ان پانچوں کیٹیگریز کا ایک اجمالی خاکہ، ایک تصویر، ایک نقشہ، ایک عملی لائحہ عمل آپ بیان کریں اور بتائیں کہ جس گروہ کو دعوت کا طریقہ بتایا گیا ہے وہ ہے کیا۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ دو طریقے اختیار کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ کوئی حکم دے دیتے ہیں، کوئی ہدف متعین کر دیتے ہیں، کسی غایت کے بارے میں ہمیں بتا دیتے ہیں، اور پھر ہم سے تقاضا کرتے ہیں کہ ہم اپنی عقل اور اپنے علم کی روشنی میں لائحہ عمل خود طے کر لیں۔ اس کی مثال میں نے دی تھی کہ سیاست کے بارے میں یہ اصول بیان کر دیا کہ امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کا نظم اجتماعی ان کی رائے پر مبنی ہوگا، لیکن کوئی طریقہ کار نہیں بتایا، اس کو لوگوں پر چھوڑ دیا۔ اس زمانے میں لوگ اور طریقے اختیار کریں گے، آنے والے دور میں ہو سکتا ہے کہ کوئی نئے طریقے ایجاد ہو جائیں۔ ماضی میں یہ طریقے اختیار کرنے بھی ممکن نہیں تھے، چنانچہ قبائلی تمدن میں اس کی ضرورتوں کے لحاظ سے بعض طریقے اختیار کر لیے گئے۔ دوسری صورت یہ کہ نہیں، وہ حکم بھی دیتے ہیں اور پھر اس کے ایک ایک پہلو کو واضح کرتے ہیں۔ اس کی مثال عبادات ہے۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے صرف حکم نہیں دیا بلکہ عبادت کا پورا طریقہ پیغمبروں کے ذریعے سے بتایا ہے۔ میں نے یہ گزارش کی تھی کہ یہاں بھی یہی صورتحال ہے۔ یہ بات بطور اصول واضح کر دی ہے کہ جو شریعت میں نے تمہیں دی ہے یا جو قانون میری طرف سے نازل ہوتا ہے، میرے احکام کا جو مجموعہ انبیاء کے ذریعے سے تمہیں ملتا ہے، اس میں یہ اصول ملحوظ ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ انسانوں پر ان کی حد وسع کے مطابق ذمہ داری ڈالتے ہیں۔ اسی اصول کو سامنے رکھ کر یہ تقسیم کی گئی ہے۔ اس میں ایک اور چیز کی طرف بھی میں نے اشارہ کیا تھا کہ مختلف تعبیرات اختیار کی ہیں، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، دعوت، اسی طرح تبلیغ، اور اسی طرح کی ایک اور تعبیر ہے شہادت۔ تو مختلف تعبیرات اختیار کی ہیں۔ وہ تعبیرات بھی اس لیے مختلف اختیار کی ہیں کہ دعوت کی نوعیت افراد کے لحاظ سے یا جن کو اس کا مکلف ٹھہرایا گیا ہے ان کے لحاظ سے تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو اب بالاجمال ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ دعوت کی پانچوں صورتیں کیا کیا ہیں۔ میں نے عرض کیا بالاجمال، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ بتا چکا ہوں کہ خود میں نے اپنی کتاب میزان میں اس موضوع کو نہایت تفصیل سے لکھ دیا ہے۔ جو لوگ بھی اس کو پڑھنا چاہیں وہ وہاں الگ الگ عنوانات میں قانون دعوت کے تحت پیغمبر کی دعوت، ذریت ابراہیم کی دعوت، نظم اجتماعی کی دعوت، علماء کی دعوت، فرد کی دعوت بیان ہو گئی۔ تفصیلات یہاں اب الگ سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی میں نے عرض کر دیا تھا کہ جہاں تک پیغمبر کی دعوت کا تعلق ہے تو استاذ امام کی کتاب کا موضوع اصلاً یہی بن گئی ہے، یعنی اس پر تنقید یہی تھی کہ وہ دعوت دین اور اس کا طریقہ کار نہیں ہے بلکہ دعوت دین کی ایک صورت یعنی پیغمبر کی دعوت کا طریقہ کار ہے۔ تو جو لوگ پیغمبر کی دعوت کو تفصیل سے سمجھنا چاہیں وہ اس کتاب کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ چنانچہ ہم یہاں بالاجمال ہی ذکر کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ شہادت جس دعوت کو کہا گیا ہے وہ کیا چیز ہے، یعنی یہ لفظ کیوں اختیار کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کو جن لوگوں نے بھی پڑھا ہے وہ جانتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منصب کو بیان کرتے ہوئے
جو الفاظ اختیار کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ اے پیغمبر انا ارسلنا کا شاہدم و مبشرم و نذیرہ و داعین اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ تو اس میں دیکھیے سب سے پہلا لفظ کیا اختیار کیا ہے؟ شاہد۔ اسی طرح سے جب یہ بتایا گیا کہ اب اس امت کو کچھ ذمہ داریاں انجام دینی ہیں، یعنی جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وجود میں آئی، تو وہاں بھی لِیَکُونَ الرَّسُولُ عَلَیکُم شہیدہ، یعنی وہی شہادت سے جو لفظ بنتا ہے وہی استعمال فرمایا۔ اس طرح یہ بتا دیا ہے کہ پیغمبر کی دعوت اصلاً شہادت ہوتی ہے۔ کیوں یہ لفظ اختیار کیا ہے؟ اس لیے اختیار کیا ہے کہ میں، آپ، ہم سب بربنائے استدلال چیزوں کو سمجھتے دیکھتے ہیں۔ کوئی بڑے سے بڑا عالم بھی ہوگا تو وہ ایسے ہی دیکھے گا، اسی طرح سمجھے گا، لیکن پیغمبر اصل میں اپنے علم کی گواہی دیتا ہے، یعنی اس کی دعوت اس لحاظ سے بالکل منفرد دعوت ہے۔ ایک پہلو سے دیکھیے تو وہ ایک پیغام پہنچا رہا ہے، پیغام میں بھی پہنچا سکتا ہوں، آپ بھی پہنچا سکتے ہیں، کوئی اور بڑا عالم بھی پہنچا سکتا ہے، عام آدمی بھی پہنچاتا ہے، لیکن وہ صرف پیغام نہیں پہنچا رہا ہوتا، بلکہ یہ شہادت دے رہا ہوتا ہے کہ میں نے ان احوال کا مشاہدہ کیا ہے، میں نے جبریل امین کو دیکھا ہے، مجھ تک براہ راست ایک بات پہنچائی گئی ہے، مجھ سے پروردگار نے کلام کیا ہے، جیسے کہ سیدنا موسیٰ کے بارے میں بتایا۔ تو گویا شہادت کا ایک پہلو یہی ہوتا ہے نا کہ کوئی شخص یہ بتاتا ہے کہ یہ چیز میری دیکھی ہوئی ہے، یہ میرے مشاہدے کی ہے، یہ میرے علم میں آئی ہے، میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ دوسرا پہلو شہادت کا کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ جب شہادت دے دی جاتی ہے تو حجت پوری ہو جاتی ہے۔ تو پیغمبر کی دعوت دونوں پہلوؤں سے شہادت بن جاتی ہے، یعنی اس پہلو سے بھی کہ اس نے یہ بتا دیا کہ یہ سب میرے لیے کوئی استدلالی چیز نہیں ہے، میں نے یہ کوئی فلسفہ نہیں بنایا، میں نے اس دنیا کے حقائق کا مطالعہ کر کے کوئی نتیجہ نظر و استدلال سے نکال کر نہیں دکھایا، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ یہ سب میں نے دیکھا، میں نے سنا، میں نے جانا ہے، اور اب میں جو کچھ میرے حواس نے اپنی گرفت میں لیا ہے وہ تمہارے سامنے ایک گواہی کے طور پر بیان کر رہا ہوں۔ دوسرے پہلو کے لحاظ سے جو اللہ تعالیٰ اس کو بھیج کر آگے پھر ایک قیامت صغریٰ برپا کرتے ہیں، اس کے مراحل ہیں۔ چنانچہ میں نے ان مراحل کو اپنی کتاب میزان میں قانون دعوت کے زیر عنوان تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ انذار ہے، انذار عام ہے، اتمام حجت ہے، ہجرت و برات ہے، یعنی کچھ خاص مراحل ہیں جن سے پھر یہ پیغمبر کی دعوت گزرتی ہے، یہاں تک کہ آخری درجے میں حجت پوری ہو جاتی ہے، اور پھر یہ دعوت ہے جس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ دنیا ہی میں جزا و سزا ہوتی ہے، یعنی اور کسی دعوت کا یہ نتیجہ نہیں نکل سکتا، دنیا ہی میں جزا و سزا ہوتی ہے، اور متعین طریقے سے بتا دیا جاتا ہے کہ یہ دعوت ہوگی، یہ پہنچائی جائے گی، ان مراحل سے گزرے گی، یہ نتیجہ نکلے گا۔ اسی کو میں نے اس طرح بیان کیا تھا کہ پیغمبروں کی دعوت یا خدا کے آخری پیغمبر کی دعوت ہمارے سامنے، چونکہ تاریخ کی روشنی میں وہی دعوت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، یہ کسی انقلاب کی دعوت نہیں ہے، یہ کوئی حکومت قائم کرنے کی دعوت نہیں ہے، یہ ایک سنت الہی کا ظہور ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو جزا و سزا برپا کرنی ہے ہم سب کے لیے، یہ اس کا مشاہدہ کرایا گیا ہے۔ اس میں جو نتیجہ نکلا ہے وہ کسی انقلاب کا برپا ہو جانا نہیں ہے، کوئی حکومت قائم ہو جانا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی جزا و سزا کا ظاہر ہو جانا ہے۔ اس پہلو سے اس کو دیکھا جانا چاہیے، اسی طرح سمجھنا چاہیے۔ اس پر چونکہ بہت گفتگویں ہو چکی ہیں، اور ابھی قانون اتمام حجت بھی ہم نے اعتراضات سیریز میں بیان کیا ہے، اس میں اس کے ایک ایک مرحلے کی تفصیل ہو چکی ہے، اس لیے اتنا اشارہ کافی ہے۔ یہی لفظ شہادت ایک اور پہلو سے ذریت ابراہیم کے لیے استعمال کیا، یعنی یہ دیکھیے کہ اللہ جن کو پیغمبروں کی حیثیت سے منتخب کرتا ہے، انہیں باقی لوگوں کے مقابل میں جو امتیاز حاصل تھا وہ کیا تھا؟ شہادت کا،
یعنی انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ کی بات سنی، اللہ کے فرشتوں کو دیکھا، جبریل امین کو دیکھا، جیسے کہ سورہ نجم میں تصویر کھینچ دی ہے کہ اس طرح دیکھا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان تک پہنچی، انہوں نے سنی، اپنے کانوں سے سنی، ان الفاظ میں سنی، اس کے بعد اس کو پہنچاتے ہیں۔ اور چونکہ ان کو شہادت کو آخری درجے میں واضح کر دینا ہوتا ہے تو اس وجہ سے جزا و سزا بھی ظاہر ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی جیسے کسی مقدمے میں شہادت واقع ہو گئی، اس کے بعد قاضی فیصلہ سناتا ہے، تو وہاں قاضی فیصلہ سناتا ہے۔ چنانچہ اسی وجہ سے قرآن مجید نے قضا ہی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ سورہ یونس کی آیت میں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ قانون بیان کیا ہے تو وہاں یہ کہا ہے کہ قضی بینہم بالقسط وہم لا یظلمون، یعنی اللہ جب اپنے رسولوں کو بھیج دیتا ہے تو ان کے اور ان کی قوموں کے مابین انصاف کے ساتھ اسی دنیا میں فیصلہ سنا دیا جاتا ہے۔ یہ اس فیصلے کی رودات ہے۔ اس میں جو غلطی ہوئی ہے اس کی طرف میں نے توجہ دلا دی کہ پیغمبر کی دعوت کو عام لوگوں سے نہ متعلق کیا جا سکتا ہے، نہ وہ کوئی انقلاب تھا، نہ وہ کوئی حکومت کا قیام تھا۔ یہ سب نتائج نکلے لیکن ان میں سے کوئی چیز بھی ہدف نہیں تھی۔ اصلاً وہ کیا تھا؟ سنت الہی کا ظہور تھا، جس کے نتیجے میں جزا و سزا برپا ہو گئی۔ وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا ان کو اسی دنیا میں جزا دی گئی، وہی جزا جن کا اس سے وعدہ کیا گیا تھا۔ وہ وعدہ بھی قرآن میں بیان ہوا ہے، یعنی آپ سورہ نور میں دیکھیے وعد اللہ الذین آمنوا، انہی الفاظ میں بیان ہوا ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے تمہارے ساتھ، یہ نتیجہ نکلے گا۔ اور جن لوگوں نے انکار کیا ان کو سزا دی گئی۔ اس سزا کی تفصیلات بھی ہم بہت دفعہ بیان کر چکے ہیں، اور وہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ دوسری حیثیت شہادت میں کس کو حاصل ہوئی؟ ذریت ابراہیم کو۔ کیوں؟ جس طرح اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کا انتخاب کیا، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا انتخاب کر لی۔ اس کو بھی قرآن نے انہی لفظوں میں بیان کر دیا ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحً و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، یعنی میں نے دنیا کی سب قوموں میں سے آل ابراہیم کا انتخاب کیا۔ ان کا انتخاب کرنے کے بعد ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوا ہے جو معاملہ اس سے برتر جگہ پر پیغمبروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کی اگر آپ پہلی 5 سورتوں کا مطالعہ کریں تو ان میں یہی رودات بیان ہوئی ہے، یعنی ان کے لیے یہ کیسے مشاہدہ بن گیا، اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہوئی، بنی اسرائیل کا انتخاب کیا گیا تو پیغمبر ان میں پے در پے آئے، ان پر من و سلوہ اتارا گیا، چشمے ان کے لیے پھوٹ نکلے، گویا ہر چیز ان کے لیے شہادت بنتی چلی گئی۔ اسی طرح کی صورتحال بنی اسماعیل کے لیے ہوئی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے براہ راست دیکھا، میں نے اور آپ نے ہی دیکھا۔ ان میں رسول اللہ کی بعثت ہوئی، اور وہ لوگ جو رسول اللہ کے زمانے میں تھے ان کے لیے گویا وہ ایک گواہی بن گئی کہ یہ اللہ کا رسول تھا، یہ اللہ کی طرف سے آیا تھا، اس کو ہم نے اس طرح دیکھا ہے، اس کی یہ سیرت تھی، اس کا یہ اخلاق تھا، اس نے اس طرح سے یہ دعوت برپا کی ہے، اس پر اللہ کا کلام اس طرح نازل ہوا ہے، اس کی طرف خدا کی معیت کا ظہور ہم نے اس طرح دیکھا ہے، یہ بدر ہوئی ہے، یہ احد ہوئی ہے، یہ نتائج اس نے کہا تھا یہ نکلے۔ تو گویا ان کے لیے بھی یہ ایک شہادت بن گئی۔ تو قرآن مجید اسی لفظ کو دونوں پہلوؤں سے استعمال کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تم لوگ بھی، یعنی بنی اسماعیل کو، رسول اللہ کے ماننے والے جو ابتدا میں مخاطب بنے، ان کو خطاب کر کے یہ کہتا ہے کہ تم لوگ بھی اسی شہادت کے لیے اب نکلو، دنیا کے سامنے یہ گواہی دو۔ اور دیکھیے تقابل میں رکھ کے بیان کرتا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یعنی رسول نے تم پر گواہی دے دی، اب اس گواہی کو تم دنیا کے سامنے پیش کرو۔ اسی لیے امت وسط بھی کہا، اسی وجہ سے ان کو امت وسط کہا کہ تم درمیان میں کھڑے ہو، ایک طرف دنیا کی سب قومیں ہیں، ایک طرف خدا اور خدا کا رسول ہے، تم درمیان میں کھڑے ہو، تم تک جو بات پہنچی ہے، تم نے جن حقائق کا مشاہدہ کیا ہے، اب ان کا دنیا کے سامنے تمہیں علم بردار بن کے کھڑا ہونا، گواہی دینی۔ یہی ذمہ داری بنی اسرائیل پر ڈالی گئی اور کم و بیش 2000 سال تک وہ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے مکلف رہے۔ یہی ذمہ داری بنی اسماعیل پر ڈالی گئی ہے۔ اس میں کیا ہے
اس کی نوعیت یہ ہے کہ جو پیغام پہنچا دیا گیا ہے عالمی سطح پر اس کی گواہی دے دیجیے۔ میں نے یہ عرض کیا کہ جس طرح پیغمبروں کے معاملے میں یہ اہتمام ہوتا ہے کہ اللہ کی براہ راست نگرانی میں وہ انذار کرتے ہیں، انذار عام کرتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ کی معیت کا ظہور ہوتا ہے، متعین نتائج نکلتے ہیں، انہیں بتا دیا جاتا ہے کہ پہلے مرحلے میں یہ ہوگا، دوسرے میں یہ ہوگا، یہاں تک کہ جزا و سزا برپا ہو جاتی ہے۔ یعنی پورے دین کا ہدف کیا ہے؟ قیامت کی جزا و سزا، دنیا ہی میں وہ نتیجہ سامنے آ جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جب ذریت ابراہیم کا انتخاب کیا ہے تو اس کے لیے بھی چند چیزیں متعین کر دی ہیں۔ یہ بتا دیا ہے کہ خود ان کی اپنی ذات گواہی بن جائے گی، اپنی ذات گواہی بن جائے گی۔ اس کو اگر دیکھنا ہو تو بنی اسرائیل کے لیے کتاب استثناء جو تورات، اصل تورات ہے، اس میں 20ویں باب کو پڑھیے، بڑی تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ یہ قوم، یہ اللہ کی منتخب قوم کس طرح اپنی ذات میں گواہی بن جائے گی۔ یہی چیز بنی اسماعیل کے لیے ہے۔ ذات میں گواہی بننے کا مطلب یہ ہے، اور اس کو خود بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ میرے ساتھ وفاداری کا حق پہچانو گے، میں نے تمہارا انتخاب کیا ہے، دنیا کی سب قوموں سے الگ کر کے تمہارا انتخاب کیا ہے، میرے ساتھ وفاداری کا حق پہچانو گے اور میں نے جو شہادت کی ذمہ داری تمہیں دی ہے اسے ادا کرو گے تو دنیا کی قومیں تمہارے سامنے سرنگوں ہوں گی، اور تمہیں اللہ رزق فراوانی کے ساتھ دے گا، اس طرح دے گا کہ زمین اپنے خزانے اگل دے گی اور آسمان اپنے دفینے پھینک دے گا۔ لاکل من فوق راسہم و من تحت ارجلہم۔ تو یہ وفاداری کا حق ادا کرنے کا نتیجہ ہے۔ اگر منکر بنو گے، دنیا میں بڑے لوگ منکر بنتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ یہاں ہو گیا تو ہو گیا، ورنہ قیامت میں پوچھوں گا نہیں، تمہیں دنیا میں پوچھوں گا۔ وہ جو پیغمبر کے ساتھ ہوتا تھا، جو پیغمبر کے ساتھ ہوتا تھا، یعنی جزا و سزا کا ظہور خود تمہاری اپنی ذات میں ہوگا۔ پیغمبر کے معاملے میں تو مخاطبین پر جزا و سزا کا بھی ظہور ہوتا ہے، لیکن انہیں بتا دیا گیا کہ مخاطبین کے معاملے میں تو قیامت میں جو فیصلہ کرنا ہے وہ میں کروں گا، لیکن تمہارے ساتھ یہی ہوگا یہ سارا معاملہ۔ اس کی تفصیلات بھی چونکہ تورات میں بھی بیان ہو گئی ہیں، میں نے اس کو بڑی تفصیل سے نقل بھی کر دیا ہے، اس پہ مزید بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ذریت ابراہیم کے لیے جس طرح پہلے مرحلے میں ایک علاقے کا انتخاب کیا گیا، فلسطین کا، خود اللہ تعالیٰ نے کیا، یہ بتایا کہ یہ الارض المقدسہ ہے، یعنی میری مقدس سرزمین ہے، اس کو میں نے اپنے لیے خاص کر لیا۔ مقدس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی سرزمین کو، کسی علاقے کو، کسی چیز کو اللہ تعالیٰ اپنے لیے خاص کر لے۔ جیسے بادشاہ کسی چراگاہ کو اپنے لیے خاص کر لیتے ہیں، تو جب کسی زمین کا یا کسی چیز کا یا کسی علاقے کا اللہ تعالیٰ انتخاب کر لیں کہ یہ میرے لیے ہے، اس کو میں نے اپنے لیے خاص کر لیا ہے، تو اس کو تقدیس حاصل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں فلسطین کو الارض المقدسہ کہا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ یہ سرزمین ہم نے تمہارے لیے منتخب کی ہے۔ اس میں یہ ضمانت دی گئی کہ تم داخل ہوگے تو وہاں کی قومیں تمہارے سامنے سرنگوئی نہیں ہوگی، تم گاجر مولی کی طرح کاٹ کر پھینک دو گے اگر مزاحمت کریں گی، اور یہ علاقہ ہے جس میں تمہاری حکومتیں قائم ہوں گی، اللہ تعالیٰ سرفرازی عطا فرمائے گا، اور دنیا کی کسی قوم کو میلی آنکھ سے تمہاری طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر وفاداری کا حق نہیں ادا کرو گے تو پھر اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی، دنیا ہی میں سزا ملے گی تمہیں۔ تو جزا و سزا کا ایک پورا قانون قرآن بیان کرتا ہے ذریت ابراہیم کے لیے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے لیے۔ میں نے عرض کیا ان کی دونوں شاخیں ہیں، بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل۔ بنی اسرائیل میں پے در پے پیغمبر آئے، بنی اسماعیل میں آخری پیغمبر کی بعثت ہوئی، اور یہ کہا گیا کہ کذالک جعلناکم امۃ وسطا، جو حیثیت ہم نے بنی اسرائیل کو دی تھی وہی حیثیت اب تمہاری ہے۔ وہ بھی اس منصب پر فائز تھے کہ ہماری گواہی دنیا کے سامنے پیش کریں، تم بھی اسی منصب پر فائز ہو۔ تاہم یہ ذمہ داری قومی ذمہ داری ہے، یعنی یہ فرد فرد پر الگ سے عائد نہیں کی گئی، بلکہ ذریت ابراہیم کو قومی حیثیت سے یہ خدمت انجام دینی ہے۔
اور اس میں چونکہ ذریت ابراہیم کا انتخاب ہوا ہے، ابراہیم کی اولاد کا، تو اسی کو بیان کیا ہے کہ ابراہیم اب قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوموں کی امامت کے منصب پر فائز ہے، یعنی اب وہی امامت ہے جس کے تحت اس پوری دنیا کو اپنے آخری مراحل میں داخل ہو جانا ہے۔ یہ مطلب ہے اس کا کہ انی جاعلک للناس اماما، میں نے دنیا کے لوگوں کے لیے تمہارا انتخاب کیا ہے، امامت کے منصب پر تم فائز کیے گئے ہو۔ انہوں نے کہا کہ میری ذریت، فرمایا کہ ظالم ہوں گے تو پٹائی ہوگی، اور اگر تمہاری وفاداری کا حق ادا کریں گے تو میرے سارے وعدے ان سے متعلق ہیں۔ یہ اصل میں وہ ساری دعوت ہے جس کو قرآن مجید بقرہ میں، آل عمران میں، اسی طرح سے نساء میں، مائدہ میں بیان کرتا ہے۔ اور یہ معنی ہے اس بات کے جو سورہ بقرہ کو شروع کرتے ہی سامنے آ جاتی ہے کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو، میں نے تمہیں دنیا کی قوموں میں سے منتخب کر کے خصوصی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ وہ فضیلت یہ ہے کہ وہ دنیا کی قوموں کے لیے خدا کے گواہ بنا کر کھڑے کیے گئے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ یہی حیثیت ان کی ہے اور یہی حیثیت بنی اسماعیل کی ہے۔ تو یہ دونوں پہلو تو ظاہر ہے کہ خاص قوم سے متعلق ہے، خاص گروہ سے متعلق ہے، یہ ان کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ جو پیغام ان کو دیا گیا اس پیغام کی گواہی انہیں لوگوں کے سامنے دینی ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا مقصود تھا، انہوں نے کیا کیا، وہ ظاہر ہے کہ تاریخ کے احوال و واقعات ہیں۔ وہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے، اگر کبھی موضوع بنے گا تو اس کی تفصیلات بھی بیان کر دیں گے، لیکن اسی کے تحت صحابہ کرام نے قوموں کے خلاف طاقت کی، یہی پیغام انہوں نے دنیا کو پہنچایا، اپنی اسی حیثیت کا ایک لحاظ سے کہیے تو نفاذ کیا اور اس کا حق ادا کر دیا۔ اس کے لیے جزیرہ نما عرب کا اسی طرح انتخاب کیا گیا ہے جس طرح فلسطین کا کیا گیا تھا۔ اسی چیز کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بھی واضح کیا اور اپنے اقوال میں بھی بیان کیا۔ یہ بتایا کہ یہ جزیرہ نما عرب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام دوسرے ادیان سے خالی کرا لیا ہے۔ چنانچہ قرآن میں بیان کیا گیا کہ پیغمبر اس وقت تک دنیا سے نہیں جائیں گے جب تک یکون الدین کلہ للہ، جب تک سرزمین عرب میں کسی دوسرے دین کا وجود بھی پایا جاتا ہے، اس کو خالی کرا لیا جائے گا۔ اور پھر حضور نے کہا کہ اب قیامت تک لا یجتمع فیہ دینان، اس میں کوئی دوسرا دین نہیں آ سکتا۔ یہ ہمارے لیے خاص ہے، اس سرزمین میں ابراہیم کی ذریت کو آباد رہنا ہے، اسی میں ان کا اقتدار قائم رہے گا، اسی میں ہمارا حرم ہے، اور یہی دنیا بھر کے لیے ہماری دعوت کا یا توحید کا مرکز ہے۔ اس کو اپنی یہ ذمہ داریاں اس حیثیت سے انجام دینی ہیں۔ اس میں جو ذمہ داریاں زیر بحث ہیں وہ اہل عرب کی ذمہ داریاں ہیں، یا دوسرے لفظوں میں کہیے بنی اسماعیل کی ذمہ داریاں ہیں۔ وہ عرب میں یہ ذمہ داریاں انجام دیں گے۔ اس کے لیے بیت اللہ کی حفاظت، بیت اللہ کو ہر طرح کے شرک سے پاک رکھنا، قرآن مجید کی حفاظت، قرآن مجید کا عمومی ابلاغ، اس کی دنیا بھر میں اشاعت، دسیوں نوعیت کی دعوت کی ذمہ داریاں ہیں جو ان پر عائد ہوتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے وہ قومی حیثیت سے دنیا میں بھی جواب دہ ہیں، آخرت میں بھی۔ اس کا نتیجہ بیان کر دیا گیا ہے کہ یہ ذمہ داریاں ادا کرو گے تو دنیا میں سرفرازی ہوگی، جس طرح کہ ان کو کم و بیش 1000 سال تک سرفرازی حاصل رہی، اور اگر نہیں کرو گے تو پھر وہ نتیجہ نکلے گا جو بنی اسرائیل کے لیے نکلا تھا۔ اور پھر تم دیکھو گے کہ ہم اس دنیا میں کس طرح سے ان لوگوں کو سزا دیتے ہیں جو ہماری دی ہوئی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں تو میں نے بیان کر دیں، یعنی پیغمبر کی دعوت اور ذریت ابراہیم کی دعوت۔ اس کے بعد در حقیقت وہ 3 چیزیں زیر بحث آتی ہیں، یعنی مسلمانوں کا اگر کوئی اجتماعی نظم کہیں قائم ہو جاتا ہے، ایک تو جزیرہ نما عرب ہے، ذریت ابراہیم ہے، اہل عرب ہے، رسول اللہ کی اپنی قوم ہے، اور دوسرے یہ کہ میں آپ ظاہر ہے کہ اگر کسی جگہ موجود ہیں، پاکستان میں ہیں، افغانستان میں ہیں، ہماری کوئی حکومت قائم ہوتی ہے تو اس کی اس باب میں کیا ذمہ داری ہے۔ تو اس کو نظم اجتماعی کی دعوت کے زیر عنوان میں نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے، پھر علماء کی اور پھر فرد کی۔ تو گویا دعوت کی 3 صورتیں ہیں جن کو ذرا تفصیل سے اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ وہ ہم سے متعلق ہیں، یعنی یہ 2 صورتیں
اصلاً ہم سے متعلق ہی نہیں ہے، تو اس لیے ان کی تفصیل ہم کر کے پھر آگے لائے عمل کی طرف جائیں گے۔ تو بڑی ہی وضاحت سے یہ دونوں چیزیں واضح ہوئیں کہ پیغمبر کی دعوت اور ذریت ابراہیم کی وجہ۔ ایک مختصر سوال آخر میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، ذریت ابراہیم کی دعوت کے بارے میں ایک اشکال یہ پیش کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید کا ایک پامال مضمون ہے، ہر جگہ لکھا ہوا ہے بنی اسرائیل کے ساتھ، لیکن کوئی ایک مقام بھی ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر بنی اسماعیل کو کہہ کر مخاطب کیا ہوگا، اے اہل قریش، اے اہل عرب، اے بنی اسماعیل۔ تو یہ کیسے ہم مان سکتے ہیں کہ جو بنی اسرائیل کے ساتھ معاملہ تھا وہی بنی اسماعیل کے ساتھ بھی ہے؟ قرآن مجید کا کوئی سنجیدہ مفسر ایسا پیدا ہی نہیں ہوا آج تک جس نے یہ کہنے کی جسارت کی ہو کہ مکیات کے مخاطب قریش کے علاوہ کوئی اور ہے۔ اس کو ہر شخص بیان کرتا ہے، یعنی قرآن مجید میں مکیات کے اصل مخاطب کون ہیں؟ بنی اسماعیل یا قریش، اسی لیے آخر میں ان کا نام لے لیا گیا ہے، اور آخر میں اتمام حجت کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ لے الاف قریش۔ قرآن کا عام طریقہ نام لینے کا نہیں ہے، اسی لیے آخر میں ان کی قیادت کے بارے میں پیشین گوئی کی گئی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب۔ تو وہ کیوں مخاطب نہیں ہے؟ وہی مخاطب ہے، اصلاً انہی کو خطاب کیا گیا ہے۔ البتہ قرآن مجید کا پہلا باب جس میں 5 صورتیں ہیں، یعنی فاتحہ، بقرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ، ان کے مخاطب اصلاً اہل کتاب ہے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ اہل کتاب کی حیثیت سے موجود تھے، یہود اور نصارہ، ان کو خطاب کیا گیا ہے۔ تو خطاب تو ہر حال میں انہی لوگوں سے ہے، اس لیے ان کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ اور جس جگہ یہ حکم دیا ہے یعنی دعوت کا، وہاں دیکھیے یہ کہا ہے کہ ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے، اس کا طریقہ ہے، اس کے تحت یہ ذمہ داری تم پر ڈالی جا رہی ہے۔ کذالک جعلناکم، اور یہ بالکل کہا کہ کذالک جعلناکم، تو ہر جگہ اس بات کو واضح کر دیا ہے۔ تو یہ تو اسی طرح کی بات ہے جیسے اس زمانے میں بعض ناخواندہ قسم کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ تورات اللہ تعالیٰ نے اتاری تھی۔ تو مسلمات ہیں دین کے۔ سے نقطہ بھی واضح ہوا۔ 3 مزید کیٹیگریز پیغام صاحب سے جانیں گے، اور اس کے علاوہ 2 ایسے مضامین کہ جس میں خود غامدی صاحب اپنے آپ کو متعین کر کے کہ کس کیٹیگری میں کھڑے ہوئے ہیں اپنا لاہم عملی بتاتے ہیں، ایک ہماری دعوت، اور دوسرا اس دعوت کے فروغ کے لیے جو ادارہ بنایا ہے اس کے اہداف و مقاصد، اس کو بھی زیر بحث لائیں گے، اور اس کے مقابل میں دیکھیں گے کہ دین کے علماء جو دعوت پیش کر رہے ہیں وہ طریقہ کار کس حد تک درست ہے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ لوگ کا بہت شکریہ۔